درود بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عن فاطمة الزهراء عليه السلام وبنت رسول الله أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام وقال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسلت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم هذا ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال لهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودوم لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت السماء مبنية ولا زمدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري
إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي من تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا زمدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي، إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل ومعانا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. وقال علي لأبي يا رسول الله أكبرني ما لي جلوسنا حتى تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم رحمة ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز الشيطان ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله هما. الحمد لله. ولا مغموم إلا وكشف الله غما. الحمد لله. ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجة. الحمد لله. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا سعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعائے صنم قریش. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم لن صنم قريش وجبتها وتاغوتها ويفكها وابنتها الذين خالفوا أمرك وأنكر وحيك وجحد إنعامك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك وأحب أعداءك وجحد آلاءك وابتلى أحكامك وابتلى فرائضك والهدى في آياتك وعدي ولياك وعلى أعداءك وقرب بلادك وأفسد عبادك. اللهم لعنهما وأتباعهما وأولياءهما وأشياءهما ومحبيهما فقد أخرب بيت النبوة ورد ما بعبه ونقض سقفه والحق سمعه بأرضه وعليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله وأقلي منبره من وصيه ووارث علمه وجحد إمامته وأشرك بربهما فأزم ذنبهما وخلدهما في سقرا وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتاه وحق أكفاه ومنبر له ومؤمن أرجوه ومنافق والله وولي نازوه وتريد ناوه وصادق ترده وكافر نصره وإمام قهره وفاز غيره وأسر أنكره والشر ناصره ودم نركه وخير بدله وكفر نسبه وكذب دلسه ويسن غصبه وفاء اقتطعه وصوت نقلوه وخمس استحلوه وباطل نسسه وجور مسته ونفاق نصروه
وقدر نزمره وظلم نشروه ووعد أخلفوه وأمانة خانوه وعهد نكزوه وحلال حرموه وحرام حلوه وبطن فتقوه وجنين أسقطوه وزلاء دقوه وسق مزقوه وسك مزقوه وشمل بددوه وعزيز نزلوه وذليل عزوه ومحق منعوه وكذب دلسوه وحكم قلبوه وإمام خالفوه اللهم لعنهم بعدد كل آية حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام نتلوها ورسوم قطعوها ووصية بدلوها وأمور ضيعوها وبيعة نكسوها وشهادات قتموها ودعوى نبتلوها وبينة أنكروها وحيلة أحدثوها وخيانة أوردوها وعقبة التقوها ودباب دهرجوها وأزياف لزموها اللهم لنما في مكنون سر وظاهر الألانية لعانا كثيرا أبدا دائما سرمدا لانقطاع لأمده ولا نفاد لعدده لعن يعود أوله ولا ينقطع آخره لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والنائقين باحتجاجهم والناهزين بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد واغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر ربي إني أسعت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وهان ذا بين يديك فخذ لنفسك رضاها من نفسي لك الأتب لا أعود فإن عدت فعود علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل صلوات شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں زمیں مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمیں مول لی ہے مزاروں کی خاطر شہدی زمین پر نشان کھینچتے ہیں کہاں دوری بیڑی کہاں پائے عابد
کہاں دوری بیڑی کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں ناتواں یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کلیجے سے بابا سینا کلیجے سے بابا سینا کھینچتے ملا باغ اولاد سے پھل یہ شہ کو ملا باغ اولاد سے پھل یہ شہ کو جگر کے جگر سے سینا جگر کے جگر سے سینا کھینچتے پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں ستمگر میری بالیاں کھینچتے دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر راحت کوئی آرام جگر سے نہیں بہتر لذت کوئی پاکیزہ ثمر سے نہیں بہتر نکہت کوئی بوئے گل تر سے نہیں نکہت کوئی بوئے گل تر سے نہیں صدموں میں علاج دل مجروح یہی ہے رہا یہی رو یہی رو یہی رہا ہے یہی رو یہی رو مالک سے بھرے
گھر کے اجڑ جانے کو پوچھو، گھر والوں سے یہ تفرقہ پڑ جانے کو پوچھو، ماں باپ سے قسمت کے بگڑ جانے کو پوچھو، شبیر سے اکبر کے بچھڑ جانے کو پوچھو، شبیر سے اکبر کے بچھڑ جانے کو پوچھو، اللہ نہ دکھلائے علم نور نظر کا، بہہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو، قلب و جگر کا، بہہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو، قلب و جگر کا، جس وقت کے اکبر کو لگا زخم جگر کا، سینے میں رکا آ کے دم اس رش کے قمر کا، گرتے ہوئے گھوڑے سے خیال آیا پدر کا، چلائے کہ اب کچھ ہے دنیا، سے بچھڑ کا، چلائے کہ اب کچھ ہے دنیا سے پسر، بے کس کی مسافر کی خبر لیجئے بابا، اپنے علی اکبر کی مدد، کیجئے بابا، اپنے علی اکبر کی مدد، کیجئے بابا، بیٹے کی صدا سن کے ہوا صدمہ جاں کا، ایک ہوک کلیجے میں اٹھی بیٹھ گئے شاہ، معلوم ہوا جان چلی آہ کے ہمراہ، دل تھام کے ہاتھوں سے کہا یا اسد اللہ، دل تھام کے ہاتھوں سے کہا یا اسد اللہ، دل تھام کے ہاتھوں سے کہا، یا اسد اللہ، رنگ اڑ گیا تھا گیسوؤں پر گرد پڑی تھی، تھیورا کے جو سنبھلے تو بصارت میں، کمی تھی، تھیورا کے جو سنبھلے تو بصارت میں کمی تھی، چلائے بتا دو علی اکبر کدھر آئے، ڈھونڈے تمہیں اب بحر میں یا سوئے برائے، بیتاب ہے دل قلب میں لشکر کے در آئے، تم اٹھ نہیں سکتے تو ہمیں لاش، پر آئے، تم اٹھ نہیں سکتے تو ہمیں لاش پر آئے، ماں باپ کے جینے کا مزہ لے گئے بیٹا، عہدہ جو تمہارا تھا ہمیں، دے گئے بیٹا، عہدہ جو تمہارا تھا ہمیں، دے گئے بیٹا، لے آئی جو بیتاب یہ دل لاش پسر پر، جھکتے ہی نظر پہلے پڑی زخم جگر پر، ایک تیر لگا قلب شہ جن و بشر پر، سینے پہ کبھی ہاتھ، کو مارا کبھی سر پر، سینے پا کبھی ہاتھ کو مارا، کبھی سر پر، اوپر کے دم شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا، بابا نے جوان بیٹے کو، مرتے ہوئے دیکھا، بابا نے جوان بیٹے کو، مرتے ہوئے دیکھا، بابا نے جوان بیٹے کو، مرتے ہوئے دیکھا، چلائے شہیدی علی اکبر پدر آیا، اٹھو میرے پیارے میرے دل بھر پدر آیا، تم ڈھونڈتے تھے اے ماہ انور
پدر آیا ناشاد پدر بے کسو بے پر پدر آیا ناشاد پدر بے کسو بے پر پدر آیا کچھ دل کی کہو بات کرو ہوش میں آؤ صدقے پدر آؤ میرے آغوش میں آؤ صدقے پدر آؤ میرے آغوش میں آؤ منہ کھولے ہو کیوں تیر کو گردن سے نکالو گر درد نہ ہو ہاتھوں سے بازو کو سنبھالو گرتا ہے پہاڑ اس کو میں کس طرح سے ٹالوں مرتے اسے دیکھوں جسے آغوش میں پالوں بہ بہ کے لہو میں جگر آتا ہے تمہارا سینے سے کلیجہ نظر آتا ہے تمہارا سینے سے کلیجہ نظر آتا ہے تمہارا سینے سے کلیجہ نظر آتا ہے تمہارا کچھ منہ سے تو بولو علی اکبر علی کچھ منہ سے تو بولو علی اکبر آنکھوں کو تو کھولو علی اکبر علی اکبر آنکھوں کو تو کھولو علی اکبر علی اکبر رخسار بھی تو کھولو علی اکبر لو باپ کو رولو علی اکبر لو باپ کو رولو علی اکبر علی اکبر دولہا بھی اس آرام سے سوتے نہیں بیٹا ہم روتے ہیں اور تم ہمیں روتے نہیں ہم روتے ہیں اور تم ہمیں نہیں بیٹا غش میں جو سنی باپ کی آواز پہ سر نے بس ہاتھ کو پھیلا دیا اس رش کے قمر نے لپٹا لیا چھاتی سے شہر جن و بشر نے منہ کھول کے دکھلائی زباں تشنا جگر نے فرمایا کہ خطرہ میرے جانی نہیں ملتا مجبور ہوں بیٹا مجھے پانی نہیں ملتا مجبور ہوں بیٹا مجھے پانی نہیں ملتا مجبور ہوں بیٹا مجھے پانی نہیں ملتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیجیے گا دیکھیں آج کی یہ مجلس جو ہے میرانی صلی اللہ مقامہ سے منسوب ہے ان کی یہ 150 سالہ برسی تو اس موقع پر خاص طور پہ ان کے لیے ہدیہ ایک ان کی ہدیہ مطلب کلام جو ہے میں کروں گا چاہے کلام ویسے میرا نہیں ہے یہ کلام شہید سبط جعفر کا لکھا ہوا ہے ان کا کافی طویل تھا تو اس سے میں نے اقتباس کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ان کی شرکت بھی ہو جائے گی انہوں نے لکھا ہے اس کا ثواب مجھے پڑھنے کا اور آپ کو سننے کا مل جائے گا تو ایک مرتبہ باود بلند صلوات بھی کیا بتائیں کہ کیا ہیں میر انیس کیا بتائیں کہ کیا ہیں میر انیس فکر کی انتہا ہے میر انیس فکر کی انتہا ہے میر انیس اور کربلا نشر گاہے
دین خدا کربلا نشر گاہ دین خدا ناشر کربلا ہے میر انی کربلا نشر گاہ دین خدا ناشر کربلا ہیں میر انیس او آسمان ادب کے کاہ کشاں آسمان ادب کے کاہ کشاں آپ کے نقش پا ہیں میر انیس آپ کے نقش پا ہیں میر انیس اور مر نہیں سکتے رہتی دنیا تک مر نہیں سکتے رہتی دنیا تک بے نیاز قضا ہیں میر انی مر نہیں سکتے رہتی دنیا تک مر نہیں سکتے رہتی دنیا تک بے نیاز قضا ہیں میر انیس ہو گئے ہوں گے 200 سال مگر بھئی ہو گئے ہوں گے 200 سال مگر ہر صدی کی صدا ہے میر انیس ہر صدی کی صدا ہے میر انیس اور استعارہ ہے مرثیے کا آپ استعارہ ہے مرثیے کا آپ یعنی خود مرثیہ ہے میر انیس یعنی خود مرثیہ ہیں میر انیس اور نازش شیعان پاک و ہند نازش شیعان پاک و ہند میر و غالب ہیں یا ہیں میر انیس میر و غالب ہیں یا ہیں میر انیس اور مرثیے کا ہے میر قافلہ کون مرثیے کا ہے میر قافلہ کون ہر کسی نے کہا ہے میر انیس مرثیے کا ہے میر قافلہ کون مرثیے کا ہے میر قافلہ کون ہر کسی نے کہا ہے میر انیس میر ضاحک ہوں یا خلیق و حسن میر ضاحک ہوں یا خلیق و حسن فخر ہر ایک کا ہے میر انیس
فخر ہر ایک کا ہے میر انیس، اور ہیں سفینہ رسا کا مرزا دبیر، ہیں سفینہ رسا کا مرزا دبیر، نا خدائے رسا ہیں میر انیس، ہیں سفینہ رسا کا مرزا دبیر، ہیں سفینہ رسا کا مرزا دبیر، نا خدائے رسا ہیں میر انیس، نا خدائے رسا ہیں میر انیس۔ یہ شعر خاص طور پر دیکھیے قبلہ، کہ جس کو مشکل ہو مدح حیدر میں، جس کو مشکل ہو مدح حیدر میں، اس کے مشکل کشا ہیں میر انیس، جس کو مشکل ہو مدح حیدر میں، جس کو مشکل ہو مدح حیدر میں، اس کے مشکل کشا ہیں میر انیس، اس کے مشکل کشا ہیں میر انیس۔ دیکھیں مشکل کشا سے تعلق انسان کو بھی مشکل کشا بنا دیتی ہے دوسروں کے لیے۔ اور کیوں نہ سرسبز ہو زمین رسا، کیوں نہ سرسبز ہو زمین رسا، اس کی آب و ہوا ہے میر انیس، اس کی آب و ہوا ہے میر انیس۔ اور کاروان ثنائے آل نبی، کاروان ثنائے آل نبی، تیری بانگے درا ہیں میر انیس، کاروان ثنائے آل نبی، کاروان ثنائے آل نبی، تیری بانگے درا ہیں میر انیس، تیری بانگے درا ہیں میر انیس۔ اور خلد میں درمیان معصومین، خلد میں درمیان معصومین، دیکھا مدحت سرا ہیں میر انیس، خلد میں درمیان معصومین، خلد میں درمیان معصومین، دیکھا مدحت سرا ہیں میر انیس۔ اور ماضی و حال اور مستقبل، ماضی و حال اور مستقبل،
علم و تہذیب کا ہے میر انیس، علم و تہذیب کا ہے میر انیس، اور دین و مذہب ہو یا ہوں علم و ادب، بس شعبہ ہو کوئی سا ہے میر انیس، شعبہ ہو کوئی سا ہے میر انیس، اور زہر کو قند میں بدل ڈالیں، بس زہر کو قند میں بدل ڈالیں، ایسے شیریں نوا ہیں میر انیس، زہر کو قند میں بدل ڈالیں، زہر کو قند میں بدل ڈالیں، ایسے شیریں نوا ہیں میر انیس، اور سوز خانی یا مرثیہ گوئی، سوز خانی یا مرثیہ گوئی، سبط جعفر ہیں یا ہیں میر انیس، سوز خانی یا مرثیہ گوئی، سوز خانی یا مرثیہ گوئی، سبط جعفر ہیں یا ہیں میر انیس، سبط جعفر ہیں یا ہیں میر انیس، اور جس کو مشکل ہو مدح حیدر میں، بھائی جس کو مشکل ہو مدح حیدر میں، اس کے مشکل کشا ہیں میر انیس، اس کے مشکل کشا ہیں میر انیس۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے، خاص طور پہ شہید سبط جعفر کا، یہ میں نے اتفاق سے کل رات ہی میں ایسے دیکھ رہا تھا، ان کی کچھ چیزیں میرے پاس تھیں، تو ان کا طویل کلام تھا، تو میں نے کہا بھئی یہ تو بہت ہی اس موقع کی مناسبت سے ہے، تو اس میں ان جی اس میں 1 مرتبہ 3 سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، خاص طور پہ شہید سبط جعفر، اور خاص طور پہ مرزا میر انیس علیہ الرحمہ کا۔ میں مولانا فرحت حسین مصفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کے پروگرام کی مناسبت سے اپنی گزارشات پیش کریں۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ میں کچھ دیر موقع کی مناسبت سے میر انیس علی اللہ مقامہ کے بارے میں کچھ چند الفاظ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ فرمائیں گے اور تفصیلات۔ 1800 اور ولادت ہے 1874 میں، آپ کے وفات کا سن ہے، تو اس لحاظ سے 150 ایئرز ہو جاتے ہیں آپ کے جانے کے بعد سے۔ اور ہوا یہ تھا کہ ایک زمانہ تھا، اس کے اندر میں جو چیزیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کئی انداز سے کام کیا گیا میر انیس علی اللہ مقامہ پہ، اور ایک دور ایسا آیا کہ حالات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پارٹیشن کے بعد یا وہ بہت کم اس کے اوپر توجہ دی جانے لگی،
مراسی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ یہاں جو مرث یا فہمی کی جو محفل ہو رہی ہے اس میں کچھ تفصیل میں جاتے ہیں، ورنہ تو صرف جو بیانیہ بند تھے وہ پڑھے جاتے تھے. اور وہ بڑا عجیب ہے، ایک شاعر اتنی محنت سے، اور ایسا کلام ہے وہ کہ جس کو سمجھنے کے لیے یعنی میں سمجھتا ہوں عقیدے کی بھی ضرورت ہے اور خدا کی اس میں مدد کی بھی ضرورت ہے. بہت عجیب کلام ہے اور اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا. ہم کو یہ دور گزرتے ہوئے مرحوم نواب عنایت جنگ بہادر نے اس وقت سوچا بیٹھ کے کہ کچھ ہونا چاہیے اس سلسلے میں. علامہ ناصر زید پوری صاحب بھی تھے، علامہ نجم افندی صاحب، خدا ان سب کو درجات عالی فرمائے. انہوں نے بہت کام کیا اس سلسلے میں اور ساتھ دیا. تو 63 میں جو دیکھ رہا ہوں یہاں پر 63 میں وہ قیام کیا گیا اس چیز کا. اور جیسے میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ انیس تو اب مرثیہ گوئی میں سلسلہ ہے ان کا، اور اردو ادب میں کوئی خاص مقام نہیں ہے. یہ جو غلط فہمی تھی یہ بہت ضروری تھا اس کو دور کریں. اور اس میں بہت سے لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار بھی تھے، دیے بھی ہیں. تو میں جو چیزیں لے کے آ رہا ہوں میں بتلا رہا ہوں کہ کام تو بہت کچھ ہوا اس دور میں، کم از کم 63 سے اور اس سے کچھ دن پہلے سے 68 تک تو کافی کام ہوا. کئی مرتبہ ہم نے یوم انیس بھی کیا. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سوامینیر بھی چھاپا گیا 63 میں، مجلہ چھاپا گیا 67 میں، اور 70 اور میں یہ نظر انیس کے نام سے. تو اس میں بڑی دلچسپ یہ چیز ہے کہ اس میں جو حصہ لینے والے تھے اس میں بہت ہر قسم کا آدمی تھا. اس میں ہندو بھی تھے، پارسی بھی تھے، اشعار بھی انہوں نے لکھے ہیں، بڑا تفصیلی کام کیا انہوں نے. اور افسوس یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی آگے لے کے وہاں پر اس کو چلانے والا نہیں رہا. مگر اگر آپ اندازہ لگائیں کہ شخصیت جو تھی امیر انیس کی، کبھی تو شیکسپیئر سے کمپیریزن کیا گیا، پی ایچ ڈی کی گئی اس کے اوپر. ابھی ہم دیکھ رہے تھے فردوسی سے کیا گیا، اور بڑے تفصیل سے اور الگ الگ پہلو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو یعنی میری یہ خواہش ہے کہ یہ کام اور آگے بڑھے کسی نہ کسی طریقے سے. اس کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خصوصاً جب ہمارے پاس وقت بھی ہے اور ذرائع بھی ہیں اور کتب بھی مہیا ہو رہی ہیں اور شعراء کرام بھی ہیں ہمارے جعفر صاحب جیسے ماشاءاللہ. تو یہ بڑا عجیب کام ہے جو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس میں، کیونکہ یہ ایک چیز ہے کہ یہ درمیان میں ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو شاعری بھی ہے اور اس کے بعد پھر مذہب کا بہت بڑا عنصر تو مذہب کا اس میں. اور مجھے خوشی ہے کہ کم از کم ہم آج جمع ہوئے ہیں کم از کم یاد کرنے کے لیے کہ ایسے ایک شعر مجھے یاد آتا ہے. اس میں ہے کہ حق کا سبق سنا بھی ہے تو نے دیا بھی ہے، شبیر کی جہاد میں حصہ تیرا بھی ہے. کہ عجیب شعر کسی نے کہا کہ عجیب منزل پر کرتے ہیں. تو اس میں بڑا ہے. اگر آپ کو میں خالی اندازہ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ چیز آگے بڑھے، یہ کام ہو. اور یہاں پر اگر ان میں حصہ لینے والے جو تھے، اور میں اس وقت معتمد بھی تھا اس کا، اور اس میں اور بھی لوگ تھے. اور ہم اگر دیکھیں تو انیس کی شاعری کا سماجی مقصد یہ ہے. ڈاکٹر راج بہادر گوڑ یہ کمیونسٹ تھے، تو انہوں نے سماجی مقصد کے اوپر ڈاکٹر جعفر حسن انیسی شاعری کے چند پہلو، اور پروفیسر حسن عسکری یہ بڑے نام تھے اس زمانے میں، جناب باقر مانت خانی صاحب، جناب حلمی افندی صاحب، اور جناب ساجد رضوی صاحب. اور اس کے بعد ترئی غزلیات کا بھی سلسلہ تھا اور کچھ انہوں نے حصہ لیا، جس میں گوپی ناتھ امن ہندو ہیں وہ. اور اگر دیکھا جائے اس میں عجیب ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ کون کون. اس میں سب سے ایک خاص شخصیت جسٹس قمر حسن جسٹس تھے وہ. ان کے ساتھ بڑا دلچسپ تھا. کسی نے کہا کہ آج کی مجلس بڑی اچھی رہی، تو انہوں نے کہا مجلس کا برا کا تصور ہی نہیں ہوتا، ہر مجلس اچھی ہوتی ہے. انہوں نے کہا مجلس کو کبھی اچھا ہو برے میں نہیں کہتے. کہتے تھے نا آج کی بڑی مجلس بہت اچھی تھی، تو کہا کہ نہیں، مجلس کو نہیں کہا جاتا. تو وہ ہر ایک کا اپنا انداز تھا. اور وہاں پر یہ ہوا کہ تقریر بھی تھی، نقاب کشائی بھی ہوئی. اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے، ڈاکٹر ایم نرسنگ راؤ سابق وزیر داخلہ آندھرا پردیش، انہوں نے افتتاحی تقریر کی تھی.
اور ان کے ساتھ بڑا دلچسپ تھا ڈاکٹر بی رام کرشن راؤ بھی، جو بعد میں جا کے پرائم منسٹر بھی بنے، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم کو بھی ہماری تعلیمات کے درمیان، بیچلرز کے درمیان، مجھے یاد ہے خاص طور پر کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ہم کو مرثیہ بتلایا گیا تھا، اور یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور حصہ لیتے رہے. تو اس میں حیرت یہی ہے کہ ابھی بھی یہی لوگ ہیں. سمجھے آپ، یہ انیس کے بارے میں کسی نے تیری طرح سے اے انیس عروج سے سخن کو سنوارا نہیں. واہ واہ، سمجھے آپ. ڈاکٹر گیان چند کہتے ہیں کہ انیس نے غلط نہیں کہا تھا، اور جدید شاعری کی افراتفری اور بے شمار آزادیوں سے ہٹ کر جب ہم انیس کے مرصع کلام کی جانب آتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک تاج محل ایک احرام مصر کے سامنے کھڑے ہیں. ان کے کلام میں ایک عظمت ہے، ایک خود اعتمادی ہے. تو اس میں الگ الگ لوگوں کی اپنی اپنی رائے تھی. اشعار بہت سے لکھے گئے ہیں. انشاءاللہ یہاں کوشش کرتے ہیں کبھی کبھی کوئی موقع ہوں تو اس میں انیس کے بارے میں، یا یقیناً انیس کا تو ہم کرتے ہیں. یہاں پہ ان کا رباعی ایک تھی: جس شخص کو عقبہ کی طلبگاری ہے دنیا سے ہمیشہ اسے بیزاری ہے. ایک چشم میں کس طرح سمائیں دونوں، غافل یہ خواب ہے وہ بیداری ہے. کیا بات ہے، دونوں سبحان. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ان لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. اب یہاں پر کلام تو آپ ابھی سن چکے ہیں اور بہت سی ہیں. تو ہر مجلے میں یا جو بھی سوینیر نکالا جاتا تھا اس میں بہت سی ایسی چیزیں پیش کی جاتی تھیں کہ، اور اس میں ہر قسم کا آدمی حصہ لیا ہے. اب یہاں پر میں دیکھ رہا تھا یہ انگلش کا تھا، ڈاکٹر مسعود حسین خان تھے، رائے محبوب نارائن باقامان قانی صاحب، اور ڈاکٹر رشید موسوی جن کا بھی انتقال ہوا ہے. اس میں پدما شری احمد اللہ قادری، اور کافی لوگ اس میں حصہ لیتے رہے ہیں. تو ان میں انگلش میں دی ٹریجڈی آف کربلا ہائی لائٹڈ، اس کے اوپر ایک بہت اچھا مضمون ہے. خاص طور پر اس میں کہ سر تیج بہادر سپرو، وہ سر تھے وہ، اور انہوں نے انیس کے اوپر جو مضمون لکھا تھا اس کو یہاں کیا گیا. اور یہاں انیس اینڈ شیکسپیئر، اس کے اوپر کام ہوا ہے پورا. انیس اور شیکسپیئر کے اوپر بہت اچھا کام ہوا ہے. اور اس میں بڑے الگ الگ انداز میں کام کرتے رہیں لوگ، اپنی اپنی نذران عقیدت پیش کرتے رہیں. تو یہ دیکھنے سے تعلق ہے. کاش اس کو شاید PDF کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ سب تک پہنچ سکے. پھر سے چھاپنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، مگر بڑے عجیب انداز ہیں اس میں. پدما بھوشنم نواب مہدی نواز جنگ، وہ بھی افتتاح کے لیے آئے تھے ایک مرتبہ. اور MC چھاگلا وزیر جو تھے ایجوکیشن منسٹر انڈیا کے، انہوں نے بھی پیام بھیجا تھا. خواجہ حسن نظامی نے پیام بھیجا تھا ہمارے پاس، اور پروفیسر عالیہ احمد سرور صاحب، جگنات آزاد، سلام مچھلی شہری. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے یہ چیز. مگر جیسا میں کہہ رہا تھا کہ یہ کسی اور کو کام لے کے، میں تو یہاں آنے کے بعد دوسری چیز میں مصروف ہو گیا ایک دم. یہاں کے حالات جو دیکھ کے، یہاں کی جو ضروریات تھی اس وقت کی، تو اس میں چلے گئے ہم. مگر یہ کام کو آگے بڑھانے کے لیے کرنا چاہیے اس میں. اور یہ چیزیں ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس میں اندازہ ہوتا آپ کو کہ کس کس نے اس میں حصہ لیا اور کس طریقے سے کام ہوتا رہا. اور اپنے لوگ، غیر لوگ، سب حصہ لیتے رہے. اور انیس کا بہت بڑا مقام ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم چونکہ زیادہ وقت اس پہ نہیں دیتے تو اس کو اندازہ نہیں ہے، ورنہ یہ آج بھی ہم ان چیزوں کو آگے پیش کر سکتے ہیں یہاں کی دنیا میں. اور وقت کی ضرورت ہے. یہ جب آپ دیکھیں گے انیس اور شیکسپیئر کا جو کمپیریزن ہے تو اس میں بڑا عجیب ہے. اور ابھی ہم یعنی ہر وقت جو پڑھتے ہیں تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے ان کے کلام کا. ورنہ اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر فدا حسین نے انیس مصور جذبات کہہ کے انہوں نے اپنا پورا مضمون لکھا. تو یہ لوگ جب لکھتے تھے، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہوتی تھی ان کی کہ ایسی چیزیں پیش کی جائیں جو سوشل جسٹس سے تعلق ہو، تاکہ جو واقعہ کربلا ہے اس سے پورا لوگوں کو واقف کروایا جائے. اور اس میں بھی ایک پہلو اپنا یقیناً ترویج مذہب کا ہے. اور بہت اچھا ہے. اس میں اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس پہ دیکھ سکیں. انیس بحیثیت جدید شاعر، اور یہ جو
احمد جلیل صاحب نے لکھا، فرائڈ سے کمپیریزن کیا ہے انہوں نے کہ کس طریقے سے انیس کے کلام میں وہ نقطے پائے جاتے ہیں، اور بہت سی اور چیزیں اس میں. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا کچھ اہل سنت شورا کے لیے مشکل ہو رہا تھا، پھر بعد میں جب کام بڑھنے لگا تو انہوں نے بھی کافی زور شور سے حصہ لیا، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کی جو اتنی محنت تھی وہ آج تک ہماری محفلوں میں اس سے پورا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے غم کو اس کے ذریعے منایا جاتا ہے. کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ یہ کام کو آگے لے کے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اب 60 سال بھی ہو گئے ہمارے کو یہ کرتے ہوئے. ان چیزوں کو درمیان میں ہوتا رہا، بعد میں جا کر یہ چیزیں پھر ہندوستان پاکستان میں دونوں میں رواج پائی، کیونکہ اس میں جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ بڑے نامور شخصیت تھی جو میر انیس پہ. اور مجھے یاد ہے کہ جب ڈاکٹر کے ایل راؤ منسٹر تھے اریگیشن پاور اور پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف کے، تو ان کے پاس جب جا کے ہم نے پروپوزل دیا تھا کہ 100 سالہ کے اوپر ایک اسٹیمپ نکالنے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے فوراً قبول کیا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم کو بھی پڑھایا گیا ہے اپنے پاس. ہماری گریجویشن کے درمیان میر انیس کی شاعری سے وہ واقف ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ اسٹیمپ بھی اجرا ہوا میر بابر علی انیس علیہ الرحمہ کا. تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ اور لوگ جہاں جہاں یہ پیغام جائے گا وہ آگے بڑھائیں اس چیز کو. ہم خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس خاص موقع پر یہاں ہمارے درمیان ہیں، اور یقیناً آپ کا اور آپ کے خاندان کی، آپ کے والد محترم علامہ رشید ترابی صاحب خدایا درجات عالی فرمائے کہ انہوں نے بھی دین کے لیے بہت بڑی خدمت کی ہے، اور یہ خاندان کرتا ہی رہا ہے. ڈاکٹر عمار آنے والے ہیں ہمارے درمیان، عمار ترابی صاحب انشاءاللہ. تو آپ لوگوں سے خواہش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، اور خاص طور پر نئی نسل جو ہے ان کو بھی واقف کروایا جائے اور ان کو بھی بتلایا جائے، اور الگ زاویے سے اب انیس کو انشاءاللہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر وقت بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، وہ پریشانیاں وہ چیزیں نہیں ہیں مشکلات جو اول تھیں. خدا ہم کو اس کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے. اور ہمارے دعا ہے کہ جہاں جہاں اس وقت ظلم و ستم جو ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے، جلد از جلد ہمارے وقت کے امام کی تشریف آوری ہو اور ہم امام کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. مومنین آپ لوگ جتنا آگے آگے آ سکتے ہیں آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات بھیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صلوات. میں سب سے پہلے جناب فرحت موسوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ساعت کو اہم جانا اور اس آستانے میں ایک مجلس کو منعقد کیا بسلسلہ ایصال ثواب میر ببر علی انیس ابن میر مستحسن قلیق اعلی اللہ مقامہما، اور توفیق دی پروردگار علی اعلیٰ نے ایک نوجوان کو جس سے آپ بخوبی آشنا ہیں، میری مراد جناب یونس عباس محمد صاحب سے ہے، کہ جو ایک درد رکھتے ہیں اور اس کا اظہار گویا اس مجلس کی بنا میں وہ رکھ رہے ہیں۔ یہ ایک نیو ہے، اس کو آپ یہ کہتے ہیں، یہ ایک بنیاد ہے، اور ہم آج 10 دسمبر کو جو 2023 عیسوی کے مطابق گویا 149 برس مکمل ہوئے، اور اب ہم 150ویں برس میں داخل ہو رہے ہیں۔ گویا آج کی یہ علامتی نشست جو کہ مکمل مجلس ہے، ایک آغاز ہے، ایک ابتدا ہے، گویا پورے 12 مہینوں کے لیے، کہ جہاں جہاں جس کو توفیق ہو وہ اس محسن کو فراموش نہ کرے جس نے آپ کی چوکھٹ پہ کربلا کو لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ ایک ایسا احسان عظیم المرتبت ہے کہ جس کے لیے لفظ کم ہیں، جذبات عنقا ہیں، احساسات نایاب ہیں، فکر نایافت ہے۔ اور میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہاں پہ آپ کا آنا گویا آپ نے اپنی فضیلت میں اضافہ کیا ہے، اور یہ اس آستانے کا افتقار ہے کہ اس نے اپنے آپ آمادہ رکھا، اور ظاہر ہے کہ یہاں سے جو چراغ جلا ہے وہ دور دور تک روشنی دیتا رہے گا۔ میں شکر گزار ہوں جناب رضی جعفری صاحب کا کہ انہوں نے بڑے وسعت قلب کا مظاہرہ کیا، اور ایک گزرنے والے سوز خان کے کلام کو بحضور مرثیہ گو پیش کیا، اور اس طرح سے کہ ایسا لگا جیسا کہ آپ نے ایک اجتماع کو ایجاد کر دیا۔ گزشتگان آئندگان کے ساتھ سب جمع ہو گئے، اسی کو اعجاز کہا جاتا ہے، اور اس کے بیان کو معجز بیانی سے کلام کیا جاتا ہے۔ یہ میری گزارشات رہیں گی آج کی تقریر میں۔ میں کسی بھی قابل نہیں ہوں، سوچتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں۔ میں نے
1391 ہجری، اب کہنے کو تو بہت دور کی بات نظر آتی ہے، میں نے خود دیکھا کراچی میں نصب علم کی ایک پوری محفل حسینیہ سجادیہ میں ہوئی، جس میں قبلہ گاہی نے حضرت ابوالفضل کے علم کو نصب کیا، جو آج بھی ان کی قبر پر سایہ فگن ہے، اور انہوں نے اس کے نصب کرنے کے فوراً بعد ایک پوری تقریر کی، اسلام کا علم اور میر انیس۔ کیا بات! یہ بڑی تاریخی تقریر تھی، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، اور یہاں اگر اہل کراچی میں کچھ یہاں اگر بیٹھے ہوں یا بعد میں مجھے سنیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسینیہ سجادیہ کا ممبر، اس کے برابر ایک میز کو رکھا گیا، اس میز پر میں نے خود دیکھا ہے کہ قبلہ گاہی نے تمام اس وقت 4 جلدیں جو کہ شائع ہوئی تھیں وہ رکھ کر، مارکنگ کے ساتھ رکھ کر، کھول کر اس کو پڑھ کر گویا ایک پوری بسیط تقریر کی تھی۔ یہ سال تھا 1391 ہجری، ظاہر ہے کہ 1291 انیس کا سال رحلت ہے، کامل 100 برس پر ایک علم کو نصب کرنا اور ایک تقریر کو انیس کے تعلق سے کر دینا، فقط بتانے کے لیے کہ کس طرح سے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ ہماری کوئی بساط نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے کیا عرض کیا آپ سے، فقط اس لیے نہیں کہ یہ ازراء تکلف بات کر رہا ہوں، نہیں، وہ نگاہ ہی نہیں ہے، اس زمانے میں اس نگاہ کا حامل کوئی نہیں ہے۔ میری بات کو بہت غور سے سنیں، یہ ان کا تذکرہ کر رہا ہوں جنہوں نے فقط ایک واسطے سے انیس کو سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور وہ ایک واسطہ علی حیدر نظم طباطبائی کا نام اگر ذہن میں رہے کہ جنہوں نے پہلا مقدمہ تحریر کیا ہے، اگر انیس شناسی کسی کی طبیعت میں ہے تو جب تک علی حیدر نظم طباطبائی کا مقدمہ نہیں پڑھا جائے گا انیس سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تو حضرت قبلہ گاہی نے یہ لکھا ہے کسی مقام پر کہ نظم طباطبائی خود اس مجلس میں شریک تھے جس میں حیدرآباد میں انیس آئے، اور انہوں نے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے اس مرثیے کو مرحمت فرمایا۔ نظم کی عمر 19 برس ہے، 19 برس کی عمر ہے۔ نظم طباطبائی نے انیس کو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اتنا مضبوط اور ثقہ راوی ہے کہ جس کے متعلق قبلہ گاہی نے کہا کہ تبحر علمی کا یہ عالم ہے کہ عربی، فارسی، اردو یہ 3 زبانیں اور انگریزی یہ 4تھی زبان کے منتہی تھے نظم طباطبائی۔ یہ لفظ لکھا ہے انہوں نے، منتہی یعنی انتہا کا جو علم زبان کا رکھتے ہوں، انہوں نے انیس کا مقدمہ لکھا اور انیس کو اپنے شاگرد رشید میں منتقل بھی کیا۔ یہ بات بتانے کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ پر آپ کی نگاہ رکھنی آپ کو، اور آپ کی نگاہ میں چاہتا ہوں اگر رہے تو وہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ باتیں اب نہیں کہی جاتی۔ ہم ہو سکتا ہے کہ اسی یاد میں یہ تقریر کر رہے ہوں،
ہم شاید اسی یاد میں یہ مجلس کر رہے ہوں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب اپنی اپنی بات کرتے ہیں، کرنے کا حق رکھتے ہیں، مگر میں نے ایک کام کیا ہے کم از کم آج کی تقریر کے لیے اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہاں بیٹھے ہیں اور اگر سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے تو وہ ایک بات کو یاد رکھیں. دیکھیے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ قرآن اگر پیش نظر ہے، سب سے پہلی چیز یہ، سب سے پہلی چیز وہ فرزدق ہو، وہ دیبل قضائی ہو، وہ کاشی ہو، وہ انیس ہو، وہ دبیر ہو، وہ کوئی بھی ہو، اگر قرآن پیش نظر نہیں ہے تو ادب کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. لیکن قرآن اگر پیش نظر ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف یہ کہ ادب کے معنی پیدا ہوتے ہیں بلکہ آپ حدود ادب سے بھی واقف ہوتے ہیں. بہت عجیب لفظ استعمال کر رہا ہوں، ادب کے بھی حدود ہیں، شریعت کے جیسے حدود ہیں، ادب کے بھی حدود ہیں، یعنی ادب کے بھی قیود ہیں، یعنی ادب کا بھی ضابطہ ہے، ادب کا بھی ایک نظم ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ادب کی تعریف کوئی مادر پدر آزاد شے کی صورت میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ ادب اگر ایک رخ یا ایک سمت رکھتا ہے تو اس سمت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں حکمت ہو. اگر حکمت ہے تو یقین جانیے نتیجہ آپ کے حق میں ہے، اگر حکمت نہیں ہے تو نتیجہ آپ کے حق میں نہیں ہوتا. یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ میں نے سورہ مبارک انعام کی ایک آیت پڑھی اور وہ آیت یہ تھی وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت بتلائے، ہم نے کنگڈم سے آشنا کیا، ہم نے دکھا دیا، ہم نے دکھایا ہے. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہماری توحید و وحدانیت کا موقن بنے. میں لفظ کو اسی طرح رکھوں گا، موقن بنے. صاحب یقین ہم بناتے ہیں جب ہم کچھ دکھا دیتے ہیں. بہت غور سے سنیے، مجلس آپ کو معلوم ہے کس کے ایصال ثواب میں ہو رہی ہے، معلوم ہے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے. جس کا تذکرہ کر رہے ہیں اس نے بھی کچھ دیکھا ہے تو آپ کو دکھایا ہے. اس آیت کی تفسیر میں عجیب بات ہے. دیکھیے قرآن میں دو ایسے مواقع ملیں گے آپ کو کہ جہاں پہ ایک ابراہیم کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک سرکار قطمی مرتبت کے تعلق سے. سرکار قطمی مرتبت کے تعلق سے قرآن گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. دیکھیے بہت غور سے سنیے، ختمی مرتبت کے تعلق سے لفظ استعمال کیا، ہم نے اسے سیر کرائی ہے، ہم اسے لے گئے ہیں، ہم نے اسے کون و مکان کا مشاہدہ کروایا ہے. نہیں، اور آیت کو اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اس کو نشانیاں دکھلا دی ہیں. یہ سرکار رسالت مآب ابراہیم کے لیے لفظ سیر استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ جہاں ابراہیم ہے وہاں ہم نے دکھایا ہے. جس مقام پہ ابراہیم ہے ہم نے وہاں پہ ملکوت سماوات و عرض کو دکھایا. یعنی کیا دکھایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس شے کو دکھایا وہ کنگڈم ہے. کاہے کی کنگڈم؟ ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ وہ
जन्नत का तस्करा हो रहा है, जमीन का तस्करा हो रहा है, आसमान का तस्करा हो रहा है, हेवन एंड अर्थ की बातें हो रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि जिस मकाम पे इब्राहिम है वहां पे हमने उनको उसी मकाम से दिखा दिया। यानी कोई मेरे पास ऐसा तर्जुमा नहीं है, कोई तफसीर नहीं है जहां इब्राहिम के ताल्लुक से यह कहा गया हो कि हमने उसे मेराज दी, हम उसे उठा के ले गए, एक मकाम से एक मकाम तक ले गए। नहीं, हमारी हिकमत यह थी कि इब्राहिम को जहां रहे दिखाएं, हमारी हिकमत यह है मोहम्मद को जहां चाहे ले जाए, इसलिए कि यह हिकमतें हैं जिसके नतीजे में परवरदिगार अली आला ने कुरान में इस तस्करे को महफूज कर लिया है। किसी को ले जाके दिखा देता है, किसी को बिठा के दिखा देता है, जहां वो रहे हम वहां तुमको दिखाएंगे। नहीं, हम चाहते हैं कि तुमको हाथ पकड़ के ले जाएं और तुमको जमीन और आसमान की सैर करवाएं, निशानियां बताएं। तो वहां आयात मोहम्मद के ताल्लुक से, अजायबात इब्राहिम के ताल्लुक से, दोनों जुमलों को, दोनों फिक्रों को, दोनों इस्तिलाहात को याद रखिए। इब्राहिम के लिए तर्जुमा करने वालों ने कहा अजायबात कुदरत को दिखाया, मोहम्मद अरबी के ताल्लुक से कहा आयात इलाही को दिखाया। आप कहें फर्क है, होगा फर्क, जमीन और आसमान का फर्क है। अजायबात जिसको देखे और इंसान ताज्जुब करे, आयात नशानियां देखे और एक मर्तबा कयामत तक को देख ले कि क्या कुछ होने वाला है। ये मोहम्मद के मदारिज हैं, कातिमुन नबीयीन है, कातिमुल अंबिया है, खत्मुल मुरसलीन है। जाहिर है कि चीजों को बुलंद होते चले जाना था। ये मैंने फकत आयत को इसलिए पढ़ा कि ये हिकमत है, इस हिकमत को समझिए। दुनिया हिकमत के बगैर नहीं है, पहला लफ्ज याद रखिए इस तकरीर का, दुनिया हिकमत के बगैर नहीं है। आइए हिकमत की तारीफ करें। हिकमत की तारीफ क्या है, कोई आपसे पूछे तो बस एक बात याद रखिए, हिकमत की तारीफ अहले लुगते कुरान ने ये की है, वो कैफियत के जिसके नतीजे में इल्म और अक्ल के साथ इंसान हक की मारिफत हासिल करे, उसको हिकमत कहते हैं। गौर से सुनिए, मैं ज़रा सा तेज़ बोलता हूं और जाहिर है कि उस पर मुझ पर ही एक बार होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि चीज़ें पहुंचें। वक्त पर मेरी नज़र है, कल आपके काम का दिन है, मैं ज़्यादा मुकिल नहीं होऊंगा। देखिए, ये याद रखिए, हिकमत की तारीफ, अगर आपसे कोई कहे हिकमत की तारीफ करें, बस एज इस तारीफ करें, तो कहिए हिकमत का मतलब यह है इल्म और अक्ल के नतीजे में मारिफत हक हो या हो जाए, वो है हिकमत। अब आप ये कहेंगे कि जैसे ही ये बात हुई अब हिकमत, ये तो हमारे लिए तारीफ है। जब खुदा के ताल्लुक से कहा जाता है कि वो हकीम है, साहिब हिकमत है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि अशिया को ईजाद करता है अपने इल्म की बुनियाद पर, और उसके बाद निहायत अहकाम के साथ उनको मौजूद कर देता है। यह हिकमत इलाही है। फर्क समझ रहे हैं आप इस फर्क को समझिए। एक लुग़वी मतलब आपके सामने आ गया, जहां इल्म भी है, आपको पता है, अक्ल भी है, नतीजे में हक है, आपको मारिफत हो गई, यह हिकमत हो गई। अल्लाह की हिकमत का क्या मतलब? कहें तो कहें, पूछने वाला आपसे पूछे तो कहो कि देखो वो हकीकत शय को जानता है, वो आलिम है, और ऐसा है कि जिसके इल्म है कि शय की हकीकत क्या है। शय की हकीकत को अपने इल्म के नतीजे में निहायत अहकाम के साथ सबके सामने मौजूद कर दे, उसे कहते हैं मौजूदात, जो उसकी हिकमत का नतीजा है। अब इंसान के लिए अगर हिकमत का लफ्ज आएगा तो उन मौजूदात की मारिफत एक रुख, और उसके नतीजे में सारी जिंदगी कार खैर करते रहना, यह है हिकमत।
تین مرحلے آپ کے سامنے آ گئے. انسان کے تعلق سے آ گیا, رحمان کے تعلق سے آ گیا, اہل لغت کے تعلق سے رہ گیا. ہماری آپ کی زندگی میں حکمت کے معنی کیا ہوں گے؟ ہماری آپ کی زندگی میں حکمت کے معنی فقط یہ ہوں گے کہ ہاں وہ جو موجودات ہیں ان موجودات کا تعارف وہ کروا چکا ہے, ان کی معرفت ہو, اور اس کے نتیجے میں کار خیر مسلسل آپ ادا کرتے رہیں. اسی کو حکمت کہتے ہیں. وَآتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. یاد رکھیے کیا ہے, قرآن نے کہا ہم نے لقمان کو حکمت دی. ہم نے کیا حکمت دی؟ ہم نے بس یہ حکمت کے تحت کہا دیکھو خدا کا شکر ادا کرتے رہو. یہ حکمت ہے انسان کے تعلق سے. کیوں؟ موجودات کو پہچانا, معجزات نہیں کہہ رہا ہوں, موجودات کو جو نعمات کی صورت میں ہے ان کو پہچانتا ہے, اور جب پہچانتا ہے کار خیر کا کرتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ انسان کی حکمت ہے, یہ انسان کی حکمت ہے. تو کوئی شے حکمت سے خالی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے تقریر بعنوان میر انیس, ایصال ثواب میر انیس کا, یہ حکمت کہاں سے داخل ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو حکمت کہاں سے داخل ہے. اگر یہ سمجھ میں بات آ گئی آپ کو کہ یہاں ابراہیم کو اس کی حکمت میں تھا کہ ہم دکھا دیں, ختمی مرتبت کے تعلق سے تھا حکمت میں اس کی سیر کرا دیں. دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں. تو اب یہ حکمت ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کائنات کا دار و مدار ہے حکمت پر. اگر آپ لفظ حکمت کو ہٹا کے فقط خلقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ابس ہے بات, کوئی معنی ہی نہیں ہے کریشن کے اگر اس میں حکمت نہیں ہے. یعنی حکیم کی حکمت اگر پیش نظر ہے تو خلقت کے معنی سمجھ میں آئیں گے. جامع خاکی خلقت نہیں ہے, وہ تو ایک میڈیم ہے, وہ تو ایک میڈیم ہے. جس جامع میں چاہتا چن دیتا آپ کو, لیکن اس نے چاہا کہ میری حکمت کو سمجھو تاکہ خلقت سمجھ میں آئے, اور خلقت کا مطلب موجودات. اور جب موجودات سمجھ میں آئے تو یاد رکھو یہ حکمت کا نتیجہ ہے. ہاں اب آپ یہ کہیے کہ اس سے آپ اپنے موضوع پہ تو آئیے کہ موضوع کیا ہے. موضوع یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسند ہے احمد ابن حنبل کی, اور ایک اور نام لے لیجئے آپ کے پاس صحافتہ میں ایک بڑا مشہور نام ہے جن کو آپ جانتے ہیں, ابو داؤد سجستانی, جن سے ہے سنن ابی داؤد, بڑی محکم حدیث کی کتاب ہے. ان دونوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے, یعنی حدیث کی روایت کر رہے ہیں, حدیث سن رہے ہیں ابن عباس. اور یہ دو نام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, احمد ابن حنبل اور ابو داؤد, انہوں نے اس حدیث کو نقل کر دیا اور انہوں نے کہا سرکار رسالت میں آپ کی حدیث ہے, ان من بیان سحرا و ان من شعر حکمہ. یہ دو یاد رکھیے ذرا سا, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں حکمت کو کہاں لے جا رہا ہوں. حکمت, اگر حکمت نہیں ہے تو آپ کو ایک فیصلہ کن بات بتاؤں, حکمت نہیں ہے تو حکومت نہیں ہو سکتی. جب آپ کبھی کسی کے لیے معترض ہوتے ہیں نا, ان سے حکومت چلی نہیں, کہتے ہیں اب تاریخ میں بہت سارے لوگوں کا نام لے کے ان سے حکومت نہیں چلی, اس لیے کہ حکمت نہیں تھی. اگر حکمت ہوتی تو حکومت بالکل چلتی, اب وہاں نہیں چلی. لیکن آئیے, یہ دونوں افراد جو اپنے آپ کو بڑے محدث, تاریخ نے ان کو جانا ہے, انہوں نے کہا کہ سرکار رسالت میں آپ کی حدیث ہے کہ کچھ بیان ایسے بھی ہیں کہ جو مبنی بسحر ہوتے ہیں, جس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے میجک, میجیکل اسٹیٹمنٹس, میجیکل اوریشن. ان من البیان سحرا و ان من الشعر حکمہ. اور کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں حکمت ہی حکمت ہوتی ہے. بیان سحر کی منزلوں کی طرف لے جاتا,
شعر حکمت کے مراتب کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں ان کے دادا ہیں کون؟ میر غلام حسن تقلص حسن، مثنوی سحر البیان. اب سمجھے کہاں سے بات چلی؟ یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی یوں ہی شاعر کچھ نہ پڑھے بس شعر کہے، نہیں، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو شریعت کو بھی جانتا ہے، سنت کو بھی سمجھتا ہے، طریقت کے پہلوؤں سے بھی آشنا ہے، اور اس کے نتیجے میں شعر مبنی بحکمت کہتا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے. اس گھرانے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایسے ہی سلسلہ نہیں آ گیا کہ کہیں سے ایک آدمی تاریخ میں نمودار ہو گیا. ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. رسول کی حدیث، آپ نے کہا اچھا بیان میں سحر، شعر میں حکمت، تو جس کو لینا تھا اس نے مثنوی لکھی، مثنوی سحر البیان. یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو. کون ہے یہ دادا ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد شعر، شعر کا مطلب شعر ہی نہیں ہے اگر حکمت نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں اتنا سویپنگ سٹیٹمنٹ، اتنا سویپنگ سٹیٹمنٹ. بے شک ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. آئیے ذرا سا آگے بڑھیں، ذرا سا آگے بڑھیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا سورہ شعراء کا تذکرہ کرتی ہے اور اپنے اپنے انداز سے سورہ شعراء کا تذکرہ کرتے ہیں. اور تقریباً جب سورہ شعراء میں شعراء کا تذکرہ آتا ہے تو ملامت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جس کی جتنی نگاہ ہے وہ اتنا ہی سمجھے، جس کی جتنی نگاہ ہے وہ اتنا ہی سمجھے. لیکن ہمارے لیے مسئلہ کچھ اور ہے. ہم کسی اور طرح سے چیزوں کو سمجھتے ہیں. دیکھیے، بے شک قرآن نے انتہا میں سورہ شعراء کے جا کے جب شاعروں کا تذکرہ کیا تو بے اختیار کہا ہے کہ ہاں یہ شاعر وہ ہوتے ہیں کہ جن کی پیروی غوی کرتے ہیں، غاوون کرتے ہیں، یعنی وہ جو گمراہ ہیں وہ پیروی کرتے ہیں شعراء کی. کیوں؟ اس کے لیے کہا الم تری انہم فی کل وادی یہیمون. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ جنگل جنگل مارے پھرتے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے وَأَنَّهُمْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؟ یہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یہ دو جملے یاد رکھیے جس پہ کہ آج شاعر کے سامنے کوئی بہت بڑا یعنی جس کی طبیعت میں بڑی خلاقیت ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا تو یہ تذکرہ ہے. آپ یقین جانیے تاریخ یہ کہتی ہے یہ سورہ شعراء کی آیتیں آئیں اور ایک مرتبہ اپنے دور کے 3 بڑے شعراء ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے سرکار رسالت مآب کی خدمت میں آئے. تاریخ لکھنے والوں نے مورخ سے نہیں لکھا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی، یہ نام یاد رکھیے، صاحب فتح باری فی شرح بخاری. یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے بخاری کی شرح کس نے کی، حافظ ابن حجر عسقلانی. کتاب کا نام ہے فتح باری. ابو ابن شیبہ سے انہوں نے جو کہ تابعی ہیں ایک مرسل حدیث کو لے لیا، صحابی کو درمیان سے گرا کے اس حدیث کو تابعی اور تبع تابعی نے سرکار رسالت مآب سے لے لیا. یہ کہہ کے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن رواحہ، حسان ابن ثابت اور کعب ابن مالک جاء عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئے وہم یبکون، جبکہ تینوں رو رہے تھے. یہ آیتیں آئی ہیں، یہ آیتیں آئی ہیں سورہ شعراء کی انتہائی آیتوں میں. 2 آیتیں میں نے پڑھ دی نا. کیا شاعر تو وہ ہیں کہ جن کی پیروی گمراہ کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کہا میں نے آپ سے؟ میں نے یہی کہا آپ سے کہ انہوں نے کہا یہ تو مارے مارے جنگل جنگل پھرتے، یہ سر پٹکتے رہتے ہیں. انہم فی کل واد یہیمون
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. تینوں آئے وَهُمْ يَبْكُونَ، اور آ کے کہا قالوا یا رسول اللہ انزل اللہ هذه الآیہ وَهُوَ يَعْلَمُ إِنَّ الشُّعَرَاءَ. رسول خدا سے شکوہ کیا ان تین شعراء نے اور کہا یا رسول اللہ بہت تکلیف ہوئی ہم کو، اللہ نے ان آیتوں کو نازل کیا ہے جبکہ اس کے علم میں ہے کہ ہم شاعر ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے، میری تقریر شاید یہاں ختم ہو جائے گی. بہت غور سے سنیں. رضی جعفری صاحب، ظاہر ہے کہ آپ تو سرکردہ ہیں، آپ تو یعنی یوں سمجھیے کہ اس شہر کے آپ ایکسپوننٹ ہیں، اور بلکہ یوں کہوں کہ بڑے ذمہ دار آپ شاعر ہیں. میں اس طرح سمجھتا ہوں. پھر دیکھیے سامنے کیسے کیسے ہمارے ادب کے پروردہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس نام لینا یا نہ لینا مقصود نہیں ہے، مجلس انہی کے تعلق سے ہے. ایک مرتبہ رونا، گریہ کرنا، آنا، اور آنے کے بعد یہ کہنا سرکار رسالت مآب انزل اللہ هذه الآیہ وَهُوَ يَعْلَمُ إِنَّ الشُّعَرَاءَ، یہ آیتیں نازل کر رہا ہے جبکہ اس کو علم ہے کہ ہم تو شاعر ہیں. ایک مرتبہ سرکار رسالت مآب نے کہا وَهُوَ يَقُولُ، اب جیسے حدیث ہے ویسے بیان کر رہا ہوں، کہا ایک مرتبہ تینوں کی صورت کو دیکھ کہا فَقْرَعُوا مَا بَعْدَهَا، یہ دو آیتیں سن کے رکو نہیں، اس کے بعد پڑھو. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْتُمْ وَانْتَصِرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا أَنْتُمْ. دیکھیے یہ اب میں ترجمہ اگر نہیں کروں گا تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں شاید پہنچ سکیں گے. یہ سب کے علم میں ہے، قرآن کھلا ہوا ہے کہ آپ وہاں تم رک رہے ہو کہ یہ مارے مارے پھرتے ہیں، یہ سرگردار پھرتے ہیں، یہ جنگل جنگل پھرتے ہیں، اور تم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہارے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یار رکتے کیوں؟ یا رکتے کیوں؟ میں تمہیں تمہارا مرتبہ بتاتا ہوں. تم وہ ہو، استثناء میں ہو تم. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں. مگر وہ کہ جو ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیتے ہیں، وہ تم ہو، کوئی اور نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میں نے کیا کہا؟ سنا آپ نے کیا کہا؟ دیکھیے یہ ہے رسول آپ کا. دنیا کہہ رہی ہے شاعر، گمراہ خود کرتے ہیں گمراہ. ارے بھائی آپ درمیان میں رکے کیسے؟ سرکار رسالت مآب یہ کہہ رہے ہیں مسلسل تو بڑھو. دیکھیے نا، اگر آپ مسلسل نہیں پڑھیں گے تو پیغام کیسے پہنچے گا؟ اگر اس کا احسان آپ پر یہ ہے، بلکہ شاعر پر یہ ہے کہ اس کو استثناء میں رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ سب ہوں گے مگر تم ہو، اور تم ایسے ہو، سوا اس کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح جنہوں نے اختیار کیا. اس کے بعد تو جملہ ہے نا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور وَانْتَصِرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. اب شاعر کو تو دیکھیے کہ شاعر کی حیثیت کیا ہے. کس آپ کہہ رہے ہیں کہ شاعر، ارے شاعر نہیں، وہ تو مجاہد ہے. وہ تو مجاہد ہے، ہاتھ میں قلم نہیں ہے، سیف ہے سیف. اور وہ سیف بھی سیف نہیں، سیف الہی ہے. وہ خدا کی تلوار ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. اس تلوار کو وہ چلا رہا ہے کیا کر کے؟ مظلوم کا بدلہ لے کر. وَانْتَصِرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا.
اور اس کے بعد کنکلوڈ ہو رہا ہے سورہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بہت جلد دیکھ لیں گے جنہوں نے ظلم کیا کس کے نتیجے میں شاعر برباد کر دے گا ظالم کو. اور سمجھ اب کوئی خطیب یہ نہ لے کہ یہ ہم ہیں، نہیں، شاعر ہے یہ شاعر ہے. بہت جلد ان کو پتا چل جائے گا کہ کہاں ان کا انجام ہوگا. یعنی تلوار نہیں، قلم چلا ہے، قلم. مگر ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے کے ساتھ مظلوم کی نصرت اس طرح سے کہ وہ قلم چلے تو بدلہ ملے، اور ویسا کہ جس کے نتیجے میں پروردگار کہہ رہا ہے بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا. تو اب ایسے کے لیے سرکار رسالت مآب نے جب یہ کہہ دیا تو آپ کہیں ٹھیک، مگر دیکھیے اب یہ ہے یہاں سے انیس آپ کو میں نے وہ 2 آیتیں بتائیں، دیکھیے غور سے سنیے، جس کو سن کے روتے ہوئے آئے اس دور کے 3 بڑے شاعر. انیس روتا نہیں ہے. دیکھیے عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے، انیس کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان سے الگ ہے، نہیں، اتنا شعور ہے، اتنا شعور کہ جب کہہ دیں کہ قرآن کہتا ہے، 2 ہی تو آیتیں ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، یہ ہر وادی میں مارے پھرتے ہیں. کیا انیس نے اس آیت کو نہیں پڑھا؟ جواب ہے انیس کا، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، اسی دشت. فی کل وادی یہیمون نہیں. بہت غور سے سنیے، یہ ایک مصرع ہے، ایک آیت ہے. وَأَنَّهُمْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں. دو آیتیں 2 مصرے. آپ کہہ رہے ہیں یہ وادی پھرتے ہیں. کیا انیس قرآن کو جواب دے رہے ہیں؟ کیا انیس قرآن کا جواب بن رہے ہیں؟ کیا انیس قرآن سے کنفرنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، اپنے موقف کو بتا دینا کہ نہ ویسا میں شاعر ہوں، نہ میرے ایسے پیرو ہیں. ہائے، نہ ویسا میں شاعر ہوں، نہ ویسے میرے پیرو ہیں. میں کون ہوں؟ میں دشت کا سیاح نہیں ہوں، اسی دشت کی سیاحی میں. اور یہ جو ہے نا تقولون اور تفعلون کی بحث، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. 1 پشت نہیں، 2 پشت نہیں، 5 پشت. جو مسلسل جو کہہ رہا ہوں وہی ہم کر رہے ہیں. 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انیس کو سمجھو، قرآن کے لیے کہا نا کسی نے، حضرت جوش نے کیا کہا؟ بولتا قرآن ہے، ادب کا بولتا قرآن ہے. جب بول رہا ہے تو کس ترازو میں تلا ہوا ہے انیس، کبھی یہ تو دیکھیں. ہاں حسان ابن ثابت سے کہا سرکار رسالت مآب نے کہ حسان ایک بات کو یاد رکھو، اور حسان کے جتنے سننے والے ہیں، جتنے پیروکار ہیں، وہ یاد رکھیں واللہ لشعرک، خدا کی قسم تیرا شعر حسان. یہ سرکار رسالت مآب ہیں، فرماتے ہیں علیہم، ان پر ایسے ہے تیرا شعر، ان پر. کون؟ دشمنوں پر ایسے ہے جیسے کہ. اب یہ سرکار رسالت مآب ہیں. تقریر کو یہاں ختم کروں گا، اس کے بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہی حکمت ہے، یہی شعر گوئی کی حکمت ہے. حسان ایک شعر تیرا ان کے لیے ایسے ہے جیسے کہ
अशद शदीद तरीन फी वक़अल असहाम, ये वो है जैसे कि शदीद तीरों की बारिश में तेरा शेर भी इनके तीरों को काट रहा है। फी गल्स ज़ल्लाम, मुहीब तारीकी में मुसलसल तीर आ रहे हैं, मेरा तेरा एक एक शेर इन तीरों का जवाब बन रहा है। यहां तक के तहफ्फुज बैती फीहिम, तू मेरे घर की हिफाजत कर रहा है। रात की तारीकी में मेरे घर पे बरसने वाले तीरों का जवाब तेरा एक एक शेर बन रहा है, जिससे मेरा घर महफूज है। तहफ़्फ़ज़ बैती फीहिम, मेरा घर बचा हुआ है। यानी शायर जो बैत नबवी को बचाए, शायर जो अहले बैत नबवी को बचाए, ये शायर का मर्तबा है, ये शायर का मर्तबा है। और उसके बाद आखिरी फिक्रा है सरकार रिसालत में आपका, वल्लाही अय्यदुहल्लाहु ताला, और खुदा की कसम तुझे अल्लाह की ताईद है। कैसे ताईद है तुझे? बेरूहुल खुदुस, अजीमुल मर्तबत मलक है कि तेरा मुअय्यद है, तेरा नासिर है, तेरा मददगार है, तू उसकी मददो नुसरत के तहत आगे बढ़ रहा है। ये शायर है, ये कोई और नहीं है। आप अगर मुझसे कहें, जिसका तस्करा है ना, आपने तो 5वीं पुश्त, अरे हैं कौन? ये मीर बबर अली अनीस हैं। वालिद का नाम पूछे कि ये मीर मुस्तहसन कलीक हैं। पूछे दादा का नाम क्या है, कहिए कि मीर गुलाम हसन है। कहे परदादा का नाम क्या है, कहिए मीर गुलाम हुसैन ज़ाहक हैं। फिर उससे ऊपर मीर अजीजुल्लाह हैं, फिर उससे ऊपर मीर बराअतुल्लाह हैं, फिर उससे ऊपर मीर इमामी है, मूसवी है, हरवी, जो औलाद है हजरत मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नीचे आएंगे आप तो आप कहेंगे एक तरफ उन्स हैं, एक तरफ मुनिस हैं। जरा सा नीचे उतरेंगे आप तो आप महसूस करेंगे कि नहीं, फकत उन्स और मुनिस नहीं है। नीचे आइए तो कहीं आपको सलीस मिलेंगे, कहीं आपको रईस मिलेंगे, कहीं आपको नफीस मिलेंगे। सलीस से नीचे उतरेंगे तो जलीस मिलेंगे। अरे भाई, मजलिस तो घर में होती है, मजलिस बाहर नहीं होती। एक एक है जो तस्करा कर रहा है। कहां से इस तस्करे को शुरू किया जाए, कहां खत्म किया जाए? हाँ, अनीस ने खत्म करने का भी तस्करा किया है। उनका तस्करा करो जिनके तस्करे में अपने आप को गुम कर दो तो शफाअत तुम्हें मिल जाएगी। अभी ज़ाकिरीन उला में मेरे बच्चे मिलके यहाँ पे मरसिया पढ़ते हैं, और ज़ाहिर है कि हज़्ब तौफीक और जिसकी जितनी कोशिश होती है इस ज़िम्न में, वो उस कोशिश को आपके सामने पेश करता है। हमें पजीराई की ज़रूरत है, और फिर ज़ाहिर है कि पजीराई के साथ साथ अगर बुज़ुर्ग कुछ रहनुमाई भी करें तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तस्करा किया इन्होंने, मुक़द्दमा इन्होंने क़ायम किया, और मुझसे तकाजा ये रहता है कि मैं इख्तिताम तक मजलिस को ले जाऊँ। हाँ, इन्होंने तस्करा किया, जिसका तस्करा किया वो कोई और नहीं है, वो नूरे नज़र हुसैन इब्न अली है, जिसको आप अली अकबर हुसैन कहते हैं। तकरीर खत्म। जाहिर है सोचने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि इस तकरीर को अगर अलामत समझा जाए और हमारे दीगर इदारे, दीगर ज़ाकिरीन व वाइज़ीन, खुतबा और ज़ाहिर है कि ज़ुआमा, जिनको जब कभी तौफीक हो वो अपने भी साथ भर कोशिश करें
کہ جس انداز سے پڑھنا چاہیں، تذکرہ کرنا چاہیں، اس کو تذکرے میں اپنے محفوظ رکھیں، اس لیے کہ قیامت میں جو مدارج ان کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے نہیں ہیں۔ انہوں نے کس طرح سے ہم کو ملحق کر دیا ہے، سوچ نہیں سکتے ہیں، اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس مجمع میں بیٹھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو اسحاق اصفرائینی سے میں نے مقتل کو پڑھا ہے۔ اس مجمع میں بیٹھنے والا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کاشی سے سنا ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے واعظی سے سنا ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے قزوینی سے سنا ہے۔ نہیں، یاد رکھیے، سنا ہے تو انیس سے سنا ہے، اور اتنا سنا ہے، اتنا سنا ہے جو کہتے ہیں اسی پر ہم گریہ کرتے ہیں۔ کیا دکھایا ہوگا دکھانے والے نے، کس منزل پہ لے جا کے دکھایا ہوگا، یا بلا کے لے گیا ہوگا، یا دکھا کے لے گیا ہوگا، یا گھر لا کے دکھا دیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، مگر مرتبہ ہے، مرتبہ ہے۔ ہاں ہاں، حسین کا تذکرہ ہے، اور ابن حسین کا تذکرہ ہے، حسین کے بیٹے کا تذکرہ ہے۔ مصائب پڑھنا اس حد تک کہ جس میں آپ کو ان کے مرثیے کو کم از کم یاد رکھنے کی ایک خواہش پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ہاں پہلی قربانی دی تھی حسین نے، کہتے ہیں کہ اذان دینے والا بھی علی اکبر ہے۔ آپ مجھ سے مختلف اوقات میں وہ سن چکے ہوں گے کہ جس میں ایک پورا منظر ہے کس طرح سے علی اکبر حسین نے اذان دی ہے، کس طرح سے اس اذان کا اثر ناموس رسول پر مرتب ہوا ہے، کس طریقے سے خیمے سے بیبیوں کے گریے کی آواز آ رہی ہے۔ مگر کہتے ہیں گئے علی اکبر جب رخصت کے لیے گئے، اپنی پھوپھی سے مل لیے، کہتے ہیں اس سے پہلے ماں کا بھی دیدار کر چکے تھے، سب کو خدا حافظ کر کے ایک مرتبہ جب باپ کے پاس آئے اور باپ نے رخصت کیا تو دعائیں بھی پڑھی ہیں، اور ایک مرتبہ بلا کے بوسہ بھی دیا ہے، بیٹے کو رہوار پہ سوار بھی کیا ہے، اور ایک مرتبہ خود آہستہ آہستہ پیچھے بھی چلے ہیں، یہ کہتے ہوئے چلے یہ علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، یہ باپ کی جان جا رہی ہے، یہ باپ کی جان جا رہی ہے۔ ہاں ہاں، وہ بیٹا جاتا ہے، لڑتا ہے، ایک مرتبہ خون میں بھری ہوئی تلوار کے ساتھ باپ کے پاس آتا ہے، العطش کی صدا لگاتا ہے، باپ اپنی زبان کو بیٹے کے دہن میں داخل کرتا ہے، یا علی کہہ کے کھینچ لیتے ہیں، بس اتنا کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہوئی ہے، ہاں جاؤ علی اکبر، بابا ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے۔ کوئی روایت نہیں ہے کہ خیمے میں گئے ہیں پھر جا کے ملے ہیں، بیویوں کا فقط دیکھ لینا ہی بہت ہے، علی اکبر کو دیکھ لینا، کسی کہتے ہیں جیسے جھروکے سے دیکھ لیں کہ علی اکبر ہے، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا بھتیجا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا نور نظر ہے۔ ہاں علی اکبر ہیں، حسین کی تمناؤں کا محور و مرکز و مظہر ہیں علی اکبر، ہاں زندہ ہیں۔ مگر ایک وقت آیا کہ جب عمر سعد کے لشکر نے کہا یہ ایسے نوجوان قابو میں نہیں آئے گا، مل کے حملہ کرو، مل کے حملہ کرو۔ اب جب حملہ ہوا تو کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک تلوار چلی، یہ تنہا شہید ہے کہ جسم پہ تلوار لگتی باپ کو پکارتے، آؤ بابا آؤ بابا آؤ بابا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حسین سے رہا نہیں گیا، ایڑ لگائی، گھوڑے کو ایڑ دی، اور اب یہ کہتے ہوئے چلے ایک مرتبہ اور مجھے آواز دو بیٹے، مجھے آواز دو، مجھے تمہاری آواز نہیں آتی۔ ایک منزل اور بھی آئی حسین کی زندگی میں، ایک اور بھی منزل آئی، کہا بیٹے اب مجھے کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا، مجھے دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اور وہاں ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا کہ ہچکی کے ساتھ کہتے ہیں واہ کر کے چشم تر، اے جان جسم زار میں ایک اور دم ٹھہر، اے درد تھم اب ذرا کہ پھٹا جاتا ہے جگر، اے موت بے وطن کی جوانی پہ رحم کر،
پھر ایک بار سید والا کو دیکھ لوں، مہلت بس اتنی دے کہ میں بابا کو دیکھ لوں، بابا کو دیکھ لوں، مہلت بس اتنی دے کہ میں بابا کو دیکھ لوں۔ بیٹے کی حالت کیا نظر آئی؟ دیکھی عجیب حالت فرزند نوجوان، پیکا گلے میں، منہ سے تھی نکلی ہوئی زبان، تن پر تبرو تیرو جراحت کے تھے نشاں، گردن تھی کج پھری ہوئی آنکھوں کی پتلیاں، ٹاپوں سے مرقدوں کے جراحت پھٹے ہوئے، منہ زرد تھا اور خاک میں گیسو اٹے ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کے ایک مرتبہ حسین نے جست لگائی، بیٹے کی لہو کی خوشبو کو سونگتے ہوئے لاش پر آئے، اور ایک مرتبہ علی کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا، آغوش میں لیا۔ کیا کیا یاد آیا حسین کو، میں نہیں جانتا کیا کیا حسین کو یاد آیا، مگر کہتے ہیں صحیفے کی طرح سے بیٹے کی صورت کو دیکھتے تھے، ایسے جیسے کہ قرآن کھلا ہو۔ ہاں بیٹے کی صورت کو دیکھا، بیٹے کی صورت کو دیکھا، آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے، سینے میں نیزہ لگا ہوا ہے، کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ کہا بیٹے تم مجھے ہمت دلاؤ، تم ہمت دلاؤ یا علی کہہ کے ایک مرتبہ نیزہ جو کھینچا تو خون کا دریڑا تھا، خون کا دریڑا تھا جو کہ کہنے والے کہتے ہیں خاک کربلا پہ پھیلتا جا رہا تھا، اور ادھر ایک مرتبہ بیٹے کی صورت کو دیکھ کے بس اتنا کہا یا علی یا علی یا علی۔ وہاں سے ایک آواز آئی، صدائے نالے زینب جو شہ نے پہچانی، خلق سے زرد ہوا رنگ روح نورانی، پکارے لاش کا شمع ہلا کے اے جانی، بس اب تو آنکھ کھولو اور دیکھو گھر کی ویرانی، تمہاری ماں در خیمہ پہ دھاڑے مارتی ہے، اٹھو علی اکبر پھوپھی پکار۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں شفاء کامل عطا کر، جو بے روزگار ہیں روزی عطا کر، کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیے میر ببر علی انیس ابن میر مستحسن قلیق کے لیے۔ بسم اللہ۔